ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ سناتا ہوں. ابو جہل نے خط لکھا ایک بہت بڑے عالم کو، اس کا نام تھا حبیب یمنی. کیا نام تھا؟ حبیب یمنی. ابو جہل کہنے لگا خط لکھا کہ بھتیجا ہمارا ہے، لیکن نبوت کا اعلان کر دیا. یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور میرا کلا رب، اکو رب، ایک رب، واحد رب سچا ہے، اور تمہارے 360 رب جھوٹے ہیں. اس نے حبیب یمنی کو خط لکھا، کہا کہ پورے عرب میں تیرے مقابلے کا عالم کوئی نہیں، تیرے مقابلے کا مناظر کوئی نہیں، تیرے سامنے کسی کا 5 منٹ بھی ٹھہرنا یہ ممکن نہیں. تو کلام کا، تو گفتگو کا، گفتار کا ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سامنے لفظوں کی بھرمار ہے، اور تیرے سامنے کلام کی پانی بھرنے کے لیے آتا ہے. لہذا مکے آ، اور ہم سب مل کر تیرا مقابلہ، تیرا مناظرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. اس نے حبیب یمنی کو خط لکھا، قاصد نے خط پکڑا. یمن کا رہنے والا حبیب نام کا وہ شخص تھا، وہ بھی بذات خود بھی کافر تھا، لیکن جو ہے وہ کافروں کا عالم تھا. بعض علماء نے لکھا یہودیوں کا عالم تھا، بہت بڑا عالم جس نے بہت ساری کتابوں کو پڑھ رکھا تھا اور کتابوں کا حافظ تھا. اب اس نے جو ہے وہ خط پکڑا اور اس کی پچھلی سائڈ پر ڈیٹ لکھ دی کہ میں فلاں تاریخ کو مکے آؤں گا. اب قاصد نے جواب خط لے کر ابو جہل کے پاس دیا، آ کر کہا کہ حبیب یمنی نے ہمیں وقت دے دیا، وہ فلاں تاریخ کو ہمارے پاس آئے گا. چند دن گزرے تو حبیب یمنی کے قافلے کے ساتھ اونٹوں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکے آیا. اب مکے دینے کے آیا، اللہ کے محبوب سے مناظرہ کرنے، مقابلہ کرنے کے لیے آیا. ابو جہل نے بڑا کھانے کا پرتکلف انتظام کیا، اپنی حویلی کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو بلایا. حبیب یمنی بھی آ گیا، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے. بڑے بڑے سردار کافروں کے ابو جہل کی حویلی کے اندر جمع ہیں. اب حبیب یمنی نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے مسئلہ مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ مقابلہ، یہ مناظرہ کروانا کیوں ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم کوئی بھی سوال کریں، وہ ہمارے سوال کا جواب پہلے سے تیار رکھتا ہے. ادھر سے ہم سوال کرتے ہیں، ادھر سے جواب آ جاتا ہے. اتنا دانا، اتنا عقل مند، اتنا سمجھدار ہے کہ ہمیں لاجواب کر دیتا ہے. لہذا آپ کو یمن سے اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں. وہ نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اور بھتیجا ہمارا ہے، عرب کے رہنے والے ہیں. ہم نبی مانتے نہیں، وہ ہمارے 360 ربوں کو جھوٹا کہتا ہے، اپنے کلے رب کو سچا کہتا ہے. آپ مقابلہ کریں گے، گفتگو کریں گے، مناظرہ کریں گے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا. حبیب یمنی نے ایک پرچی پکڑی، پرچی پہ لکھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں گے یا میں حاضر ہو جاؤں. اب ہے کافر لیکن آداب جانتا ہے. بس یہی ایک لائن اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ بعد میں اسی کافر کو رب نے ایک لائن کا صدقہ کلمہ دے دیا. اگر کافر بھی حضور کا ادب کرے، کافر بھی رسول اللہ کا احترام کرے، تعظیم کرے، مودت رکھے، محبت رکھے، یا ویسے ہی ادب کر دے، حالانکہ اس نے نبی سمجھ کے ادب نہیں کیا تھا، رسول سمجھ کے ادب حبیب یمنی نے نہیں کیا تھا. اگر وہ رسول اور نبی سمجھتا تو مقابلے میں آتا نہ. اس نے ویسے ہی بس وہ لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں گے یا میں حاضر ہو جاؤں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خط گیا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمرجنسی حالات میں بلایا. فرمایا بلال جا کے اذان پڑھو. صحابہ کرام بے وقتی اذان کا معنی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمرجنسی صحابہ کرام کو بلا رہے. بلال نے جو ہے وہ بے وقتی اذان پڑھی. صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام حجرہ پاک سے مسجد کے اندر تشریف لائے.
اور فرمایا جب حضور تشریف لائے تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کھڑے ہوئے، ادباً احتراماً تعظیماً تکریماً کھڑے ہوئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا جی؟ صحابہ بیٹھ جاؤ. اب میرے اور آپ کے اعمال کا ہم خود جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. 3 من کی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ایک صحابی مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد کے اندر فرمایا کہ صحابہ بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی 3 من کی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بیٹھ گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مشورہ دو. ابو جہل نے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا ہے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے، مناظرہ کرنے کے لیے بلایا ہے. بتاؤ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی فدا کا ابی و امی و قلبی و نفسی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرے بچے بھی قربان. یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں. حضور نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. قرض کیا پھر ضرور جانا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمانے کے بعد فرمایا چلو تیاری کرو. صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی. صحابہ کرام بھی تیاری کر رہے ہیں. ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے سردار، کافروں کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سردار ابو جہل کی حویلی کے اندر بیٹھے ہیں. ادھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا بھیج دیا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، آمینہ کا چاند خود تشریف لا رہا ہے. اب جو ہے وہ مناظرے کی ادھر وہ تیاری کر رہے ہیں. حبیب یمنی نے اپنے ذہن کے اندر سوالات کی ترتیب دینا شروع کر دی. ابو جہل کہنے لگا دھیان کریے، وہ بہت سمجھدار ہے، ایسا اوکھا سوال، مشکل سوال کرنا تاکہ اس کو سوال کا جواب نہ آ سکے. نعوذ باللہ. حبیب یمنی نے کہا تو خاموش ہو کے بیٹھ جا، میں جانوں، میرا کام جانے، میں پورے عرب میں سب سے بڑا یہودیوں کا عالم ہوں، لہذا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں آ چکا ہوں، یہ مکے کی سرزمین ہے، میں جانوں یا میرا کام جانے. مجھے ابو الکلام کہا جاتا ہے، کلام کا باپ، گفتگو کا باپ، لفظوں کا باپ کہا جاتا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایسے سوالات کروں گا کہ تیری ہوش اڑ جائے گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تیاری شروع فرمائی. محبوب خدا نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد حضور جب باہر تشریف لائے تو زیتون کا تیل اللہ کے محبوب علیہ السلام نے موٹے سے موٹا ریشم اور باریک سے باریک ریشم حضور کے مبارک ہاتھوں سے نرم نہیں تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ریشمی ہاتھ محبوب خدا نے زیتون کا تیل اپنی مبارک ہتھیلی پر انڈیلا. یہ شان نزول نہیں، آپ کے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا یہ دیکھ میرے محبوب کی گوری گوری تلیوں پر زیتون کا تیل کتنا سونا پہ لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. مالک مولا تیل کا کیا کمال ہے، تیل تو بازار سے آیا. فرمایا جبریل ہم تیل کو نہیں دیکھ رہے اور یہ بازار کو نہیں دیکھ رہے، تیل بازار سے آیا ہے، ہم بازار کی طرف نہیں دست یار کی طرف دیکھ رہے ہیں. مالک مولا کیا کروں؟ فرمایا جا قرآن لے جا، یہ تیل اتنا پسند رب کو آیا، فرمایا جا کے کہہ دے والتین والزیتون، محبوب یہ گوری گوری تلیوں پر جو تو نے زیتون کا تیل انڈیلا ہے، تیرے رب کو اس زیتون کے تیل کی قسم ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے زلفوں میں تیل لگا دیا. جبریل یا رب جلیل، فرمایا دیکھ محبوب کے کنڈلوں والی زلفیں، کالی اور گھنگریالی زلفیں کتنی حسین لگ رہی ہیں. آدھی زلفیں آگے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے جس طرح چاند بادلوں سے نکل رہا ہے. مالک مولا کیا کروں؟ فرمایا جا محبوب کی زلفوں کی تعریف کر دے اور کہہ دے واللیل اذا سجا، محبوب تیری حسین کالی گھنگریالی کنڈلوں والی زلفوں کی قسم ہے. جب حضور نے امامہ سجا لیا
اور جبہ مبارک سجا دیا، دستار مبارک سجا دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مکمل تیار ہوئے تو فرمایا جبریل مالک و مولا سدرہ پر بیٹھے ہیں۔ جبریل ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ ہے، وہاں ایک بیری کا درخت ہے جس کے نیچے جناب جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا جی مالک و مولا، فرمایا دیکھ آج محبوب کتنا سونا پہ لگتا ہے۔ مالک و مولا کیا کروں؟ فرمایا جا کر کے میرے محبوب کے چہرہ نور کی قسم کھا اور جا کر کہہ دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رب قسمیں فرما رہا ہے محبوب تیرے چمکدار چہرے کی قسم ہے۔ حضور علیہ السلام نے تیاری فرمائی، صحابہ تیار ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے محبوب خدا نے خرامہ خرامہ چلنا شروع کر دیا۔ ادھر ابو جہل نے میٹنگ کی اور کہا کہ خبردار، آج آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کوئی بھی اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑے گا، کوئی کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرے گا، کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، کوئی بھی ان کے ساتھ اٹھ کر مصافحہ نہیں کرے گا، لہذا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام چلتے چلتے ابو جہل اپنی حویلی کے اندر بیٹھے لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ اچانک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابو جہل کی حویلی کا بوا کھولا اور کھول کر حضور نے جب مبارک قدم اندر رکھا، سب سے پہلے بھاگ کر ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابھی میٹنگ کر رہا تھا کہ کسی نے کھڑے نہیں ہونا، اپنے پاؤں کی مٹی بھی چھوڑنی، لیکن سب سے پہلے حضور کے استقبال کے لیے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو لہب بھی کھڑا ہے، عتبہ بھی کھڑا ہے، حبیب یمنی بھی کھڑا ہے اور شیبہ بھی کھڑا ہے، بڑے بڑے سردار سارے کافر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ابو لہب کا اور ابو جہل کا بڑا سلوک تھا، یہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اکٹھے کھڑے تھے۔ ابو لہب کہنے لگا بدبختہ، تو کہتا تھا کہ میں نے ان کے آنے پہ خود بھی میں نے بھی کھڑے نہیں ہونا اور تم نے بھی نہیں ہونا، لیکن سب سے پہلے تو کھڑا ہوا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ کھڑے تو واقعی میں نے نہیں ہونا تھا، لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے جس نے کان سے پکڑ کے کان کو مروڑ کے مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ اب میں چھڑاتا ہوں وہ چھوڑتی نہیں، میں بیٹھتا ہوں وہ بیٹھنے نہیں دیتی، نہ جانے کون سی چیز ہے جس نے مجھے کھڑا کر دیا۔ ابو لہب کہنے لگا ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہے۔ عتبہ نے ہولی کی آواز سے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ شیبہ بھی کہنے لگا میرے ساتھ بھی۔ حبیب یمنی نے بھی بتایا۔ جب انہوں نے آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کی تو صحابہ کرام تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اب یہاں سے عقیدہ دیکھیے صحابہ کرام کا کہ صحابہ صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، حیدر کرار، شیر خدا، ان تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہم نہیں سن سکتے مصطفیٰ کو بھی سن سکتے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے مصطفیٰ جان رحمت وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابو جہل نے اور ان کافروں نے میٹنگ کی تھی کہ میرے آمد پر، میرے آنے پہ کسی نے کھڑے نہیں ہونا، لیکن خالق کائنات کی قدرت نے اعلان کیا کہ اگر اپنے محبوب کی آمد پر کھڑا نہ کروں، ابو جہل سب سے پہلے تجھے کھڑا نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ رب ذوالجلال نے عرش سے فرشتوں کو بھیجا ہے اور ایک ایک کو کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے، اور جب تک میں نے اجازت نہیں دینی فرشتوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضور نے اجازت دی، ٹائم تھوڑا رہ گیا، اجازت دی، سارے کافر بیٹھ گئے۔ ابو جہل دوبارہ کہنے لگا کہ دھیان سوال کریں، یہ بہت سمجھدار، دانا اور عقل مند ہیں، ہر سوال کا جواب ان کے پاس پہلے سے تیار اور موجود ہوتا ہے۔ حبیب یمنی نے غصے سے اشارہ کیا، کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا، اب کھدک کھدک کے اٹھنا نہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، میں جانوں مناظرہ جانے، مقابلہ جانے، سوال جانے، جواب جانے، تو بیٹھ جا۔ حبیب یمنی